فیصلہ یہ کیا کہ قیمتوں کا جو بڑھاوا بین الاقوامی منڈی میں آ رہا ہے، میں اس کے اوپر حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ خود طے کر لیجئے گا کہ کیا صحیح رستہ تھا کہ غلط رستہ تعین کیا گیا۔ تو آپ نے اس کو ٹرانسمٹ کرنے دیا، اس کو آگے عوام کے اوپر مجبوراً پاس ہونے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وسائل کو فائد شاری کے ذریعے پیٹی کس کے اپنے اخراجات کی دوبارہ ری پرائرٹائزیشن کر کے، جس میں ترقیاتی اخراجات کو بھی آپ نے شفٹ کیا، آپ کی جو اپنی منافع بخش یہاں پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان سے وسائل اکٹھے کیے، اور ان سارے اقدامات لے کے وفاقی حکومت نے 100 ارب کا ایک وار چیسٹ اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ہم جو کوئی بھی بڑھاوا اگر قیمتوں کے اندر آتا ہے تو وفاقی حکومت اپنے وسائل کے ساتھ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے گی، جس کے اوپر بلا تفریق 2-3 ہفتے آگے نظام کو چلایا گیا، اور ہر ہفتے وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر 50-50 60-60 ارب ہفتے کا وفاقی حکومت نے برداشت کر کے لوگوں کو یہ جو قیمتوں کا بڑھاوا تھا انہوں نے پاس ہونے نہ دیا، اور حکومت نے خود برداشت کیا۔ سر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اس وقت وزیر خزانہ صاحب کی مدد کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں، بیہائنڈ دا سینز یہ بھی گفتگو شروع ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوق ہے، اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوق ہے کہ جو شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ جو کروڈ تیل جو ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ نکال کے اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں، جو دبئی کی منڈیوں کے اندر، عمان کی منڈیوں کے اندر تقریباً $70 پر بیرل تھا، وہ بڑھ کے تاریخ کی بلند ترین سطح $170 پر بیرل کے اوپر بھی گیا۔ تو آپ نے بیہائنڈ دا سین یہ بھی اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ معاملات طے کرنا تھا کہ اس ایگزوجنس شوق کو، جس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ بہت سے ممالک جس کے اندر آپ ان کے اندر تباہی دیکھتے ہیں، جہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں پیٹرول پمپ کے اوپر، ریشننگ ہو رہی ہے، اس ساری چیز سے بچاتے ہوئے آپ نے پاکستان کو، اس فریم ورک کو بچاتے ہوئے جو بے پناہ مشکل کے ساتھ آپ نے 2-3 سال کے اندر استحکام حاصل کیا ہے، اس کو کس طرح سے انسولیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو شروع کر دی گئی تھی۔ تو اسپیکر صاحب، خام تیل کے اندر جو انکریز آئی میں نے آپ کی طرف بتا دیا، پر اس سے زیادہ بڑی تکلیف جو آنریبل MNA صاحب شاہد صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، ڈیزل، اس کی قیمت کے اندر اور اس کی اویلیبلٹی میں جو چیلنجز سامنے آئے، اس کی میں صرف اس چیز سے اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ پہلی مارچ کو جب ڈیزل کی قیمت طے کی گئی تو اس وقت پلیٹس کا ریٹ $88 پر بیرل تھا۔ پچھلے ہفتے جب ہفتہ اختتام ہوا ہے تو پلیٹس ڈیزل کی قیمت $280-290 پر بیرل چھو چکی ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ پلیٹس کی انکریز کئی گنا تھی، پر پاکستان پچھلے 50 سال سے اپنا جو تیل جو ڈیزل امپورٹ کرتا ہے وہ کویت پیٹرولیم کا ایک 50 سال کا معاہدہ ہے، اس کے ساتھ ان سے منگواتا ہے، تو تقریباً $5-5.5 اس کے اوپر پریمیم تھا، $1-2 کا اس کے اوپر کرایہ تھا، اور چند ڈالروں کا اس کے اوپر انشورنس کی کاسٹ تھی۔ تو جب ہرمز کی بندش آئی تو وہ سارے کی ساری سپلائی ایک دن کے اندر ختم ہو گئی، تو اس کے لیے متبادل انتظام کیا کیا گیا، میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا، اور کیا مشاورت کا سلسلہ، اور کس طرح سے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو گلف جو ہمارے یہ خلیجی ممالک ہیں
ان کے ساتھ گفتگو کی. چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب نے کیا کردار ادا کیا, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کیا کردار ادا کیا, میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا سر. پر جب کویت کا سارا چینل بند ہوا تو یہ ڈیزل کی قیمت کا بڑھاوا اپنی جگہ پر, جو آپ کو دوسری منڈیوں کی طرف رخ کرنا پڑا, وہ $5 کا پریمیم بڑھ کے $60-70 کے اوپر آپ کو جا کے وہ ڈیزل خریدنا پڑا. تو نہ صرف $300 پر بیرل کے اوپر تیل, پر اس کے اوپر اس کا پریمیم تقریباً $50-60-70 کے اوپر پہنچ چکا تھا, کیونکہ اتنی زیادہ قلت اس کی آپ کو بین الاقوامی منڈی میں تھی. جو انشورنس جو چند لاکھ ڈالر میں ہوتی تھی, وہ جنگ کی وجہ سے $15 ملین کے اوپر جا چکی تھی. جو کرایہ چند لاکھ ڈالر کے اندر ایک جہاز کا ہوتا تھا, وہ 2 ملین کے اوپر جہاز آپ کو انتظام کرنا پڑا. اس کے علاوہ LNG کی جو ساری سپلائی تھی, وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قطر کے ساتھ پاکستان کا 10 سال پرانا ایک معاہدہ ہے, جس کے تحت ساری کی ساری LNG آپ کی قطر سے آتی ہے. تو اس کا جب ہرمز کے اندر جب یہ پرابلم آئی, قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کیا, تو وہ سپلائی ساری چند دنوں کے اندر آپ کی ہوا میں اڑ گئی, اور آپ کے پاس اس کا متبادل کوئی انتظام موجود نہیں تھا. تو اس کے اندر جو پھر اقدامات گیس کو لانے کے لیے اور عوام کو اس تکلیف سے انسولیٹ کرنے کے لیے جو مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا, جس کے اندر وزیر خزانہ صاحب, میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس حاضر ہوئے, ان کو ان ساری ایشوز کے اوپر پوری آگاہی دی. ان کے مشورے کے ساتھ پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو گزارش کی گئی کہ پوری ریاست کے اداروں کو آپ نے اپنے پاس اکٹھا کریں, یہ سارے حقائق ان کے سامنے پیش کریں, اور مشاورت کے ساتھ پھر یہ طے کریں کہ کون سا رستہ پاکستان کو آگے طے کرنا ہے اور کس طرح سے اس نظام کو آگے لے کے جانا ہے. کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کرنا ہے جس کے اندر آج قطاریں اور آج لڑائیاں ہم پیٹرول پمپوں پہ دیکھ رہے ہیں, یا ہم وہ رستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر لوگ اپنے فیصلے خود کریں, اور جو ان پروڈکٹیو یوز آف دس ایکسٹریملی سکیئرس مالیکیول ہے, وہ اپنے گھروں کے اندر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں, اور ہم صرف اور صرف اپنی ذمہ داری اس حد تک محدود کریں کہ کمزور ترین لوگ, جن کی طرف اپوزیشن کے ساتھیوں نے بھی نشاندہی کی, ان کو کس طرح سے تحفظ دیا جا سکتا ہے, چاہے وہ موٹر سائیکل والے ہوں, چاہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہوں, چاہے وہ کسان جنہوں نے آگے ہل چلانا ہے, ٹیوب ویل چلانے ہیں, ٹریکٹر چلانا ہے, یا وہ لوگ جو مارکیٹوں کے اندر اپنا باعزت روزگار کمانے کی کوشش کریں گے. تو ایک بھرپور مشاورت کی بیٹھک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, جس کے اندر سارے وزرائے اعلیٰ, پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر اور قائم مقام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ بیٹھک کا انتظام کیا گیا, جہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے, عسکری قیادت بھی موجود تھی, اور یہ طے کیا گیا کہ آپس میں ذمہ داریاں بانٹیں کہ حکومت نے تو وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کو دوبارہ ترتیب دے کے تقریباً 120, 130, 140 ارب روپے کا انتظام کر کے چند ہفتوں کے اندر عوام کو اس آئل شاک سے تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ وزیر خزانہ صاحب, میں, سردار اویس لغاری صاحب, ہم جنید انوار صاحب, IT منسٹر شہزاد فاطمہ صاحبہ, ان ساروں کو ایک صوبائی دارالخلافے میں بھیجا گیا, ان کے ساتھ ان کی ترجیحات کو طے کیا گیا. جب
سب کو ایک پیج کے اوپر لا کے اس کا حجم اور اس کی نوعیت جو کرائسس کی ہمارے سامنے کھڑی ہے دیکھتے ہوئے جب سب کو آن بورڈ کر لیا گیا تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ ساری قومی قیادت کو اکٹھا کر کے وہاں پہ عوام کے سامنے ان فیصلوں کو حتمی شکل دے کے اس کے بعد اس نیشنل جو پرائم منسٹرز سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کے ساتھ آپ اس پرائس ٹرانسمیشن کے فیصلے کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ اس کا جو حجم جو تھا وہ میں نے آپ سے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا کہ تقریباً 50-60 ارب ہفتے کا پہنچ چکا تھا، اور اس کا زیادہ فائدہ صاحب حیثیت لوگ اٹھا رہے تھے، کیونکہ بلینکٹ سبسڈی میں جو جتنا تیل خریدے گا اس کو اتنا زیادہ ریاست کے جو یہ وسائل ہیں اس کے اوپر اس کا زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ جب آپ ایک IMF پروگرام کے اندر آپ اپنی معیشت کو استحکام دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک جامع اور پائیدار ترقی کے سفر پہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس حجم کو سکیڑ کے آپ صرف کمزور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس حجم کو جو شاید مہینے کا 200-300 ارب پہنچ چکا تھا، صوبوں کے ساتھ مل کے اس کو اس کے 10ویں حصے پہ لا کے وہ موٹر سائیکل والا، وہ تندور والا، وہ دکان والا، جس کو جس قسم کے مرضی حالات و حکومت کو تحفظ دینا چاہیے اس کی طرف اپنے سارے جو وسائل ہیں ان کا رخ کریں۔ تو یہ سارے کا سارا پروگرام وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جب ترتیب دیا گیا، اس کے اندر میں شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، جنہوں نے اس سارے پروسیس کی خود نگرانی کی، وزیر اعظم صاحب کا جنہوں نے جس طرح فائنانس منسٹر سے نے بتایا پہلے دن سے ہماری رہنمائی کی، ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ سارے وزرائے اعلیٰ خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، مراد علی شاہ صاحب کا، سہیل آفریدی صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کا، اور جو قائم مقام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جج صاحب کا، پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر ان کی مشاورت کے ساتھ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جنہوں نے بھی بے پناہ بیٹھکوں کے اندر ہمیں اس کے اوپر رہنمائی بھی دی، پالیسی ایڈجسٹمنٹ یا جو بھی مشورے تھے وہ بھی دیے، جس کے مطابق ایک فائنل پروگرام کو ترتیب دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ شاید بین الاقوامی منڈی کی جو قیمت ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کا صوبوں کی مشاورت کے ساتھ پروگرام کو فوری طور پہ رول آؤٹ کیا جائے، جس کو آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ صاحب اور میں نے جب رات کو بیٹھ کے جب قیمتوں کے بڑھاوے کو اناؤنس کیا، اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی پروگرام کا بھی اناؤنس کیا، اس کے کیا خد و خال ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب بھی بتائیں گے، اس کا طریقہ کار کہ باعزت انداز کے اندر کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر، کسی پیٹرول پمپ پہ قطاریں لگے بغیر کس طرح سے آئی ٹی منسٹری نے ان کے گھروں کے اندر ان کے ای والیٹس کے ذریعے ان کو یہ پیسے مہیا کرنے کا باعزت انتظام کیا گیا۔ سارا ریکارڈ گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا صوبائی ایکسائز ڈپارٹمنٹوں کے ذریعے لیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور آج لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ پیسے ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی کے اندر روز لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، تو یہ بیک گراؤنڈ تھی، اور اس کے پیچھے کیونکہ میں اتنی صرف گزارش کروں گا، 90% ہمارا تیل اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے آتا تھا، تو ایز پیٹرولیم منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک اینڈ آن بہاف آف دی انٹائر گورنمنٹ سعودی حکومت، جس نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں اپنے یانبو پورٹ کے ذریعے انہوں نے بلا کسی ڈسرپشن کے
پاکستان کو تیل مہیا کیا، اور آج بھی ہمارے پاس خام تیل کے جہاز ریگولر بنا کے اوپر یانبو پورٹ سے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ای گورنمنٹ نے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر فجیرہ کا پورٹ ہے، وہاں سے تیل کا انتظام پاکستان کے لیے کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ سلطنت آف عمان، ان کی آئل ٹریڈنگ کمپنی کے ذریعے آج بھی تیل کے جہاز ہمارے پاس پاکستان کے اندر یہ جو قحط کے ماحول کے اندر آج بھی تیل ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کم از کم تکلیف صرف قیمت کی حد تک ہے، جس کو آپ نے مرم پٹی کرنے کی کوشش کی ہے، کم از کم اویلیبلٹی کی تکلیف نہیں آنے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مقامی جو آئل اور گیس کی کمپنی ہیں، جس طرح سے آپ کی گیس کی سپلائی سسپینڈ ہوئی، اس کے بعد 300-400 MMCFD کی مقامی گیس ان کمپنیوں کے ذریعے مل کے فوری طور پہ ہم نے بڑھا کے اپنی پائپ لائن کے اندر انجیکٹ کی، جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کو، عوام کو اپنے چولہے کے اندر کھانے کے وقت کے اوپر گیس آج بھی فراہم کی جا رہی ہے، حالانکہ قطر سے آج بھی کوئی ہمارے پاس گیس کا مولیکیول نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر، گیس کی سسپینشن کے باوجود آج جو ایک کرائسس دنیا کے اندر تیل کے کرائسس سے بھی بڑا جس کی رخ اور جس کا ہجوم ہو چکا ہے، وہ کھاد کا کرائسس ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے فوڈ سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے گیس کی سپلائی کے باوجود بھی یہ ہدایت کی کہ کھاد کی فراہمی کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ رانا صاحب کھاد دا جہاں تسی زور لائے میں وہ گل سنا رہے ہیں جی ہے تے اچھا چلو، اور رانا صاحب نے جی رانا صاحب سے جو انہوں نے کھاد کی آواز اٹھائی کہ جی ہمارے کسان بھائیوں کو ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر جو تکلیف ہے کہ آج کھاد کی بوری 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے، 15,000 روپے کی ہو گئی ہے، یہ تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جس طرح مرضی جو مرضی ہو، آپ کی جو 10 کھاد کی فیکٹریاں پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو گیس کی فراہمی یقینی بنائیں اور ان سے یہ لکھوائیں کہ کھاد کی قیمت 4,500 روپے بوری سے زیادہ 1 روپے بھی نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر آج بھی کھاد پاکستان میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ سر میں حکومت ایران کا بھی شکر گزار ہوں، جب سے یہ تنازع ہوا ہمارے 2 جہاز خام تیل کے وہ ہرمز کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ایرانی حکومت نے سارے تحفظات اور سارے اپنے گلوں کو ایک طرف کر کے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس جنگ بندی کے اندر، جو سنسیئر ایفرٹ کی، اس کو دیکھتے ہوئے جو ایرانی حکومت نے ہمیں سیف پیسج دیتے ہوئے جو جہاز کراچی اور پالکی جو ہرمز کے اندر کئی دن پھنسا رہا، اس کو باہر نکلنے کی اجازت دی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنید انوار صاحب نے جو PNSC کے لیے اور تیل کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو سارے کا سارا PNSC کا بیڑا PSO کے لیے اور ریفائنریوں کے لیے دستیاب کیا، جس کی وجہ سے آج بھی پیٹرول پمپوں کے اندر ایندھن دستیاب ہے، ریفائنریاں پوری طرح سے چل رہی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے، اسپیکر صاحب، اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے کہ ہم نے خارجہ محاذ پہ کوششیں کر کے، فیلڈ مارشل صاحب نے کاوشیں کر کے، ہم نے متبادل اپنے ذرائع تو ارینج کر لی ہیں، پر اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ بھی کوئی ڈسٹربنس آتی ہے تو شذا فاطمہ صاحبہ کی ذمہ داری لگائی کہ نہ صرف یہ باعزت سبسڈی کا، ٹارگیٹڈ سبسڈی کا انتظام کیا جائے،
پر خدا نہ خواستہ اگر راشننگ کی طرف جانا پڑے کہ سپلائی کے اندر کوئی ڈسٹرپشن آئے تو جو کام سری لنکا کی حکومت نے مہینوں کے اندر جب 2022 میں ان کی ڈیفالٹ ہوئی تھی ہفتوں میں کر کے پیٹرول پمپوں کو انیبل کیا، جو خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اس طرف جانا پڑا تو جس کے لیے پوری طرح سے وہاں پہ ایکوپڈ ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ سر آخر میں اب گزارش یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے آپ نے دستیابی کو تو یقینی بنا لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب سردار اویس لغاری صاحب، جنید انوار صاحب، اور اس کی ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم روزمرہ کی بنا کے اوپر 2 بجے دیکھ رہے ہیں، تو ہر کام جو ریاست پاکستان کے مفاد کے اندر ہوگا، اویلیبلٹی کے لیے، پرائس کے لحاظ سے، عوام کو کوشن کر ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، فلپینز کے اندر یا باقی جو ممالک کے اندر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ نظر نہ آئیں، اور جو کمزور طبقات ہیں ان کے لیے میں شکر گزار ہوں صوبائی حکومتوں نے مل کے موٹر سائیکل والی جو ہماری جو ساری آبادی ہے ان کے لیے ایکسائز کا ریکارڈ لیتے ہوئے 100 روپے لیٹر 1 لیٹر روز کا 20 دن اگر ان کو اپنے روزگار کے لیے دفتر جانا پڑتا ہے، واپس آنا پڑتا ہے، 50 کلومیٹر اگر ان کو سفر کرنا پڑتا ہے تو تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر 100 روپے لیٹر کے حساب سے 2000 روپے 3 مہینے کے لیے باعزت انداز کے اندر یہ آئی ٹی کی ٹیم کی مشاورت کے ساتھ صوبائی ایکسائز ڈپارٹمنٹوں کی مدد کے ساتھ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ سر 2 پہیوں والے موٹر سائیکل ہی ہیں سر، 2 پہیوں والے موٹر سائیکل ہی ہوتے ہیں سر۔ اچھا سر، اس کے علاوہ سر جی ضرور دیتے ہیں سر، وہ بالکل چلانی چاہیے، آپ ماشاءاللہ ویسے ہی کرکٹ کے اوپر زور لگاتے ہیں، سائیکل کا بھی کرنا چاہیے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ سر انٹر سٹی ٹریفک، کیونکہ ہماری بہت سی آبادی ہے جو شہر سے باہر بڑے شہروں میں آتی ہے، کام کرتی ہے، اس کے بعد مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد واپس جاتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ پاکستان ریلویز جو لوور گریڈ کے جو خاص طور پہ ان کے جو مسافر ہیں، حنیف عباسی صاحب کو کہا گیا کہ ان کے کرایوں کو فریز رکھنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں، اور جو مدد پی ایس او اور باقی ریاست کے اداروں سے آپ کو چاہیے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو مجھے خوشی ہے یہاں پہ یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اس چیز کو بھی یقینی بناتے ہوئے جو آپ کے لوور گریڈ کے جو آپ کے مسافر ہیں ان کے لیے کرایوں کو بھی فریز کیا گیا، اور یہ سہولت آج تک ان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ سر جو پبلک سروس بسز ہیں ان کی بھی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو انٹر سٹی ٹریفک ہے وہ آئی ٹی منسٹری نے سارا ایکسائز کا ریکارڈ لے کے 1 لاکھ روپے مہینہ ان بسوں کے مالکان کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے روٹ پرمٹ نکالیں، جو باقی کا فرق ہے اگر آپ ڈال سکتے ہیں حصہ اس میں ڈالیں، اور یہ ذمہ داری لیں کہ جو کرائے کا بڑھاوا ہے اس کو کم سے کم سطح کے اوپر رکھا جا سکے، تاکہ جو لوگ باعزت روزگار کے لیے شہروں میں آتے ہیں ان کے لیے ہم آسانی کا باعث بن سکیں اور اس سے تحفظ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر صوبوں نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ جو انٹر سٹی موومنٹ ہوتی ہے، انٹر سٹی موومنٹ کے اندر کچھ صوبوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فری کریں گی، جس میں اسلام آباد نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میٹرو سروس کی ساری فیس جو ہے وہ حکومت پاکستان خود ابزارب کرے گی اور لوگوں کو سہولت دے گی۔ کچھ حکومتوں نے کرایوں کو فریز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق ایک اور طبقے کو، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس اور جو شہر کے درمیان کمیوٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی۔ سر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا طبقہ، اور کیونکہ ڈیزل کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ آ رہا تھا، اور جو حکومت
पेट्रोलियम लेवी को सिफर करके उसमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी, वो दे चुकी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब ने उससे आगे बढ़ते हुए सूबों की मशावरत के साथ, क्योंकि आपको ये तय कर रहा था कि क्या ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप के ऊपर आपने सस्ता डीजल फराम करना है, हार्वेस्टरों को, थ्रेशरों के लिए आपने डीजल क्या जेरी कैन के अंदर फर्क कीमत के ऊपर सस्ता फराम करना है, आपने क्या ट्यूबवेलों के लिए डीजल सस्ता दूसरी दो कीमतों के ऊपर तय करना है। तो सारे वज़राए आला के साथ ये तय किया गया कि जो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों किसानों का रिकॉर्ड पंजाब के अंदर किसान कार्ड के जरिए, सिंध के अंदर हारी कार्ड के जरिए और केपी हुकूमत के अंदर जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के जरिए उनका लैंड रिकॉर्ड जो डिजिटाइज किया गया है, और उसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत में जो डिजिटाइज किया हुआ है, उनकी मलकियत को देखते हुए 25 एकड़ की हद तक जो किसान है उसको इस बोझ को हल्का करने के लिए, मदद देने के लिए 1500 रुपए एकड़ का सब्सिडी फौरी तौर पे ऑपरेशनलाइज कर दी गई है और जिसके ऊपर उसको पैसा ट्रांसफर करने दे दिया गया जी। और सर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, उन सारों की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली है और इंशाअल्लाह ताला मिल के सर यकीनन ये जितना बड़ा एक क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ है उसको अगर स्टीयर करना था बगैर रियासत को नुकसान पहुंचाए, और जिस तरह से 2002 में पाकिस्तान को दिवालियापन के नहज पे लेके गया था, ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब यूएई की हुकूमत अपने डीजल की कीमत 80 रुपए बढ़ा रही हो, जिनके पास मकामी तौर पे डीजल मुहैया है, अवेलेबल है, उसके अंदर इस रास्ते को किस तरह नेविगेट करके चलाना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। तो सारे वज़राए आला की मशावरत के साथ नेशनल लीडरशिप ने, सियासी लीडरशिप ने, अस्करी क़यादत ने